السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن 26 نومبر 1964 کو قائم ہوا، جسے بنے ہوئے اب تک 53 سال گزر چکے ہیں۔ 26 نومبر کے روز ہی اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان نے لاہور سے پی ٹی وی کے نشریات کا آغاز کیا، جہاں سے شائع ہونے والے ڈرامے اپنی مثال آپ تھے، کیونکہ یہ اپنے مقصد کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سماجی برائیوں اور معاشرے کا حقیقی عکس عوام تک پہنچا رہے تھے، جو عوام کے لیے کافی سبق آموز تھا، خاص طور پر یہ جاننے کے لیے کہ معاشرے میں کس کس طرح کی برائیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ان ڈراموں نے اپنے دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت ان کو دیکھنے کا وقت ہوتا تو گلی محلوں میں سناٹا چھا جاتا۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے خدا کی بستی، وارث، دیواریں، الف نون، 50-50، سونا چاندی، اندھیرا اجالا، آنگن ٹیڑھا اور کچکول جیسے ڈرامے دیکھے ہوں گے۔ پی ٹی وی کے ان ڈراموں کی بدولت معاشرے اور ثقافت کی صحیح معنوں میں عکاسی ہوتی تھی، جس سے انسان کی سوچ میں مثبت تبدیلی آتی تھی۔ ان ڈراموں میں کسی قسم کی عریانیت یا فحاشی کا نام و نشان نہیں تھا، اسی لیے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے شوبز انڈسٹری میں ترقی آ گئی، اس نے ڈرامہ انڈسٹری کو بھی اپنا شکار بنا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کے فارمیٹ کو مکمل طور پر بدل دیا گیا ہے، اور یہ صرف پیسے کمانے کا ایک پروفیٹیبل ذریعہ بن چکا ہے۔ دوستو، آج کے دور کے ڈراماز پر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی شوبز نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اگر ڈراموں میں بے باک ڈائیلاگ، فحاشی سے بھرے لباس، مغربی معاشرے کا لباس اور کلچر اور بولڈ سین اگر نہ دکھائے جائیں تو کوئی ڈرامہ مکمل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے ریٹنگ میں جلدی اضافہ ہوگا اور خوب پیسہ کمایا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ڈرامہ انڈسٹری کے بزنس کو آج بزنس مین ٹکاؤ بزنس کہتے ہیں، کیونکہ اس میں پیسہ لگانے پر کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ آج کل انٹرٹینمنٹ چینلز کی بھرمار ہو چکی ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اور ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ان انٹرٹینمنٹ چینلز پر دکھائے جانے والے ڈرامے فحاشی سے بھرے پڑے ہیں۔ ان ڈراموں میں محرم اور نامحرم کے فرق کو مکمل طور پر ختم کیا جا چکا ہے، کیونکہ ان ڈراموں میں مرد اداکار اور عورتیں ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر جیسے کردار نبھاتے ہوئے بولڈ انداز میں گلے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ڈرامے میں محرم ہیں، حقیقت میں تو نامحرم ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تقریباً ہر ڈرامے میں لڑکی اور اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہونے والے ایشوز اور شادی کے بعد بے وفائی جیسے معاملات یا طلاق جیسے ایشوز ضرور دیکھنے کو ملیں گے، اور ان میں شادی کو اتنا مشکل اور برا بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس سے تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طریقے سے اپنی تمام خواہشات آسانی سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شادیوں کے مہنگے پہناوے، فنکشنز اور رسموں پر ایک عالی شان رقم خرچ کر کے ایک مڈل کلاس اور غریب کی بیٹی کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ سے انہی چیزوں کی خواہش کرے، اور مجبوراً ماں باپ معاشرے اور خاندان میں اپنی عزت بچانے کی خاطر یا تو ادھار لے کر یا کوئی چیز بیچ کر کسی بھی طرح سے بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں۔ یہ کلچر اور روایات ڈراموں سے ہی عوام میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھنے والوں کی زیادہ تعداد خواتین کی ہی ہوتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں سادگی سے شادی کرنے کا درس دیتا ہے۔ مگر ہمارے ڈراموں کی بدولت شادی کو اس قدر مشکل اور ڈیمانڈنگ بنا کر دکھایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کی لاکھوں لڑکیاں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کیونکہ لڑکیوں کے ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ لڑکے کے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے یا بینک بیلنس نہیں ہے، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لڑکے سے شادی اس کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھ کر کرنی چاہیے، یعنی وہ کتنا ایمان والا ہے، نہ کہ اس کا مال و زر دیکھ کر، کیونکہ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خود اس کے لیے وسیلہ بنائے گی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے پرسنل ازدواجی معاملات بھی اب کھلم کھلا ڈراموں میں ڈسکس ہونے لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صبا قمر کے ایک ڈرامے کا بولڈ سین جو بہت زیادہ فحش تھا انٹرنیٹ پر بہت مشہور ہوا تھا، جس پر لوگوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا، لیکن پھر بھی پیمرا نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ان ڈراموں کو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا نہیں جا سکتا۔ کئی بار تو ایسے مناظر بھی اچانک سامنے آ جاتے ہیں کہ چینل فوراً بدلنا پڑتا ہے۔ ان ڈراموں میں آہستہ آہستہ مغربی کلچر، پہناوا، خاص طور پر جینز، نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلقات اور شادی کے بعد بے وفائی جیسے مناظر میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گھر تتلی کا پر، دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور آئینہ، اس طرح کے ڈرامے اس لسٹ میں شامل ہیں، جن میں یہ سب صرف ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پیسہ بنانے کے لیے یہ لوگ اپنی نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ رہی صحیح کسر پاکستانی فلم انڈسٹری نے پوری کر دی ہے، جو بالی ووڈ سے متاثر ہو کر انہی کی طرز پر بنائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان میں بولڈ سین بھی شامل ہیں اور ایٹم سانگز بھی۔ کیونکہ ان فلمز کو بنانے والے ڈائریکٹرز جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالی ووڈ فلمز میں کتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہے، تو کیوں نہ اسی کو کیش کیا جائے۔ پاکستانی کلچر اور جنریشن کو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کی پرواہ کس کو ہے۔ مثلاً جوانی پھر نہیں آنی اور رانگ نمبر جیسی فلمیں ہی دیکھ لیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستانی ڈرامے پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، جس وقت پاکستان فلم انڈسٹری زوال کا شکار تھی اور تھیٹرز فیملی سے خالی ہو چکے تھے، تو یہ ڈرامہ انڈسٹری ہی تھی جس نے شوبز کو سہارا دیا۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں آج کے ڈرامہ ڈائریکٹرز اور رائٹرز اس اخلاق سوزی پر اتر آئے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے اپنے مسلمان ملک ہونے کے لحاظ سے اپنے کلچر اور اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے، اسی لیے دنیا بھر کے لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہی ڈرامے صاف ستھرے اور مضبوط اسکرپٹ کے ساتھ ہوں تو اس سے نہ صرف پاکستان میں دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، بلکہ دنیا بھر میں صحیح طریقے سے اپنے کلچر کی نمائندگی کا حق ادا کرے گا۔ لہٰذا اپنی طرف سے اس ویڈیو کے توسط سے میں ان لوگوں سے صرف اپیل ہی کر سکتا ہوں کہ خدا را چند پیسوں کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے اپنی قوم کو اخلاقی طور پر تباہ نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا گھر اور خاندان خود بھی متاثر ہوگا اور کل بروز قیامت آپ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔